حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہنسی خوشی زندگی ان دونوں کی گزر رہی تھی، پیار بھری زندگی۔ دو بچے بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرما دیے تھے، لیکن اسی گھر کے اندر اس شخص کی ماں بھی رہتی تھی۔ اب وہ بیٹا پہلے تو بہت زیادہ توجہ دیا کرتا تھا ماں پر، لیکن جب بیوی آ گئی تو بیٹے کی توجہ کچھ کم ہو گئی، تو ماں کے دل کے اندر بیوی کے لیے حسد پیدا ہو گئی۔ اب وہ یہ منصوبے سوچنے لگی کہ کس طریقے سے میں اس کی بیوی کو اس کی زندگی سے نکال کر باہر کر دوں تو دوبارہ توجہ بیٹے کی میری طرف ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا، ایک مرتبہ پیارے آقا نے فرمایا وہ بنی اسرائیلی شخص سفر پر گیا تو پیچھے سے اس کی ماں نے بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف نفرت بھر دی اور پھر ایک جھوٹا خط لکھوا کر اس کی بیوی کو دیا اور کہا کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ اب وہ عورت بیچاری صبر شکر کرتے ہوئے گھر سے نکلی، اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لیا، اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ جس علاقے کے اندر وہ گئی وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی شخص بھی مسکین کو کھانا نہ کھلائے، اگر کوئی کھانا کھلائے گا تو اس کو سزا ملے گی کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب وہ عورت اپنے والد کے گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی کہ ایک مسکین آیا اور صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر 2 روٹیاں دے دو، میں مر رہا ہوں، اگر میری زندگی بچ گئی تو اللہ رب ذوالجلال کھانا کھلانے والے کو، روٹیاں دینے والے کو اجر دے گا۔ وہ عورت اس مسکین سے کہنے لگی کہ اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے بادشاہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی شخص بھی کسی مسکین کو کھانا نہ کھلائے۔ تو وہ مسکین کہنے لگا کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب اگر تم چاہتی ہو میں مر جاؤں تو صحیح ہے، تم مجھے کھانا نہ دو، اور اگر چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں تو میری مدد کرو، مجھے 2 روٹیاں دے دو تاکہ میں کھاؤں، میری زندگی بچ جائے۔ اس عورت کو مسکین پر رحم آیا، اس عورت نے 2 روٹیاں اس مسکین کو دیں اور کہا کہ اچھا اب میرا تذکرہ نہیں کرنا کہ میں نے تجھے 2 روٹیاں دی ہیں۔ وہ مسکین وعدہ کر کے چلا گیا۔ راستے میں بیٹھ کر وہ مسکین روٹیاں کھا رہا تھا، بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھا، سپاہیوں نے اس مسکین کو پکڑا اور پوچھا کہ تو نے یہ روٹیاں کہاں سے حاصل کی ہیں؟ اس مسکین نے ڈر کی وجہ سے ساری بات سچ بتا دی۔ سپاہی اس عورت کے پاس آئے، مسکین کو بھی لے کر آئے اور اس عورت سے پوچھا کیا واقعی تو نے اس کو 2 روٹیاں دی ہیں؟ عورت نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بات بتائی کہ ہاں میں نے اس غریب کی مدد کی ہے، اگر میں اس کو کھانا نہ کھلاتی تو یہ مر جاتا۔ سپاہیوں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے؟ عورت کہنے لگی بادشاہ نے تو منع کیا ہوا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے بھی تو حکم دیا ہے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرو۔ سپاہیوں نے کہا کہ اچھا اب تو بادشاہ کے حکم کی حکم عدولی کرتی ہے، چلو بادشاہ کے دربار میں۔ وہ سپاہی اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ کے سامنے اس عورت کو پیش کیا گیا۔ صورتحال جب واضح ہو گئی تو بادشاہ نے کہا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا میں حکم دیتا ہوں سپاہیوں جاؤ، لے جاؤ اس کو، اس کے ہاتھ کاٹ کر اس کو بھگا دو۔ جلاد اس کو لے کر گئے باہر، اس عورت کے بیچاری کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اب وہ عورت اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو بھی اٹھا کر جانے لگی، اس کے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے۔ چلتے چلتے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیاس لگی تو وہ کہنے لگا اے اماں میں نہر سے پانی پیتا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ نہر کے کنارے پر آیا، نہر کے اندر گر گیا۔ اب وہ جب ڈبکیاں لے رہا تھا تو دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نہر کے اندر کودا، یوں دونوں بیٹے نہر کے اندر ڈوب گئے۔ ماں بیچاری نہر کے کنارے ہی بیٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، زبان پر شکر تھا، صبر تھا، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں مدد کے لیے بھیجا۔ اب وہ فرشتہ آیا، اس عورت سے کہا کہ اللہ کی نیک بندی یہ بتاؤ یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے 2 بیٹے اس نہر میں ڈوب گئے ہیں
تو میں اس انتظار میں بیٹھی ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور میرے بیٹوں کو نکال دے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تجھے اگر اختیار دوں کہ اللہ رب الجلال نے تجھے 2 چوائسز دی ہیں، 2 اختیار دیے ہیں، چاہے تو اپنے ہاتھوں کو درست کروا لے، چاہے تو اپنے دونوں بیٹوں کو زندہ نکلوا لے، تو کس بات کو اختیار کرے گی؟ وہ عورت کہنے لگی میں تو اس بات کو اختیار کروں گی کہ کوئی شخص میرے دونوں بیٹوں کو نہر سے باہر نکال دے اور وہ زندہ و سالم ہوں۔ فرشتے نے دونوں بیٹوں کو نہر سے باہر نکال دیا، وہ زندہ و سالم بھی تھے، اس عورت کے حوالے کیے۔ پھر اس فرشتے نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی نیک بندی، اب اللہ رب الجلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو بھی تندرست کر دوں۔ فرشتے نے اس عورت کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ بھی تندرست ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ کبھی ہاتھ کٹے ہی نہیں۔ پھر اس فرشتے نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی نیک بندی، تجھے پتا ہے یہ اللہ رب الجلال نے تیرے دونوں بیٹوں کو بھی زندہ واپس کیوں لوٹا دیا اور تیرے ہاتھوں کو بھی تندرست کیوں کر دیا؟ وہ عورت کہنے لگی کیوں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ تو نے ایک غریب مسکین کی مدد کی اور تو نے اس کو 2 روٹیاں دی، تو اللہ رب الجلال نے ان 2 روٹیوں کے بدلے میں تیرے دونوں ہاتھوں کو واپس لوٹا دیا۔ اور اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں تو نے صلہ رحمی کی، مسکین پر تو نے ترس کھایا، تو اللہ رب الجلال نے اس ترس کے بدلے میں اور جو تیرے اوپر مصائب آئے ان مصائب پر تو نے صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ رب الجلال نے تیرے دونوں بیٹوں کو بھی زندہ واپس لوٹا دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، اب تو واپس اپنے سابقہ شوہر کے پاس لوٹ جا، اس لیے کہ تیرے سابقہ شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی تھی، بلکہ تیری ساس نے تجھ سے بے ایمانی کی تھی، جھوٹا خط تیرے حوالے کیا تھا۔ اب جا خوشیوں بھری زندگی گزار، کہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں جو شخص نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب الجلال اس کی نیکیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اس کے صبر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اس کے صبر پر اس کو اجر بھی دیتا ہے، اس کی نیکیوں پر اسے اجر بھی دیتا ہے۔ لہٰذا تو بھی خوشی خوشی زندگی گزار، اللہ رب الجلال نے تجھے بہترین اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، نیکی کرنے کو کبھی نہ بھولو، نیکی سے فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے سے بھی آپ کو فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ بظاہر تو شیطان ہمارے دل کے اندر بات ڈالتا ہے کہ ہم مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں، شیطان ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے تمہارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب الجلال کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں 1 دو گے تو میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔